باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب 20 سے 26 آیت تک۔ میں صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی عرض کرتا ہوں جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، جس طرح کہ تو اے باپ مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ایک ہوں، تاکہ دنیا ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جس طرح کہ ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ یہ وحدت میں کامل ہو جائیں، اور تاکہ دنیا جان لے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور کہ جس طرح تو نے مجھے پیار کیا ہے اسی طرح انہیں بھی پیار کیا ہے۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جنہیں تو نے مجھے بخشا ہے جہاں میں ہوں میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، اس لیے کہ تو نے دنیا کی تکوین سے پیشتر مجھے پیار کیا۔ اے عادل باپ، دنیا نے تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا ہے، اور انہوں نے بھی جانا ہے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور میں نے تیرا نام ان پر ظاہر کیا ہے اور ظاہر کروں گا، تاکہ وہ پیار جسے تو نے مجھے پیار کیا ہے ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام پہنچے۔ آج ہم نے انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس یوحنا 17 باب 20 تا 26 آیات سے سنی۔ یہ تلاوت خداوند یسوع المسیح کی اس دعا کا حصہ ہے جو اس نے گتسمنی کے باغ میں اپنے پکڑوائے جانے سے چند لمحے پہلے کی۔ تلاوت کے اس حصہ میں خداوند یسوع مسیح خدا باپ سے مخاطب ہے، اور نہ صرف اپنے شاگردوں بلکہ آنے والی نسلوں کے ہر شخص کے لیے دعا گو ہے کہ ان میں اتحاد پیار قائم ہو جائے، ان میں آپس میں پیار قائم رہے، ایک ایسا اتحاد جیسا خدا اور خداوند یسوع المسیح کے درمیان ہے، ایک ایسا پیار جیسا خدا اور خود خداوند یسوع میں ہے۔ بائبل مقدس اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا باپ اسے ابتدا سے بھی پیشتر یعنی ہمیشہ سے پیار کرتا ہے، اور مقدس یوحنا بتاتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے اس قدر پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ وہ اپنے پیار کے ثبوت کے طور پر اپنی سب سے قیمتی سب سے پیاری شے خدا کی راہ میں قربان کرے، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنا چاہا جو اس کے بڑھاپے کی اولاد تھا، جس کے لیے وہ برسا برس سے ترستا رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے بتانا چاہا کہ وہ خدا سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر سکتا ہے، اور خدا نے اسے اس قربانی سے روک دیا، مگر خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے پیار کی خاطر قربان کر دیا۔ خدا نے اپنے اس بیٹے کو قربان کیا جسے اس نے المحبوب کہا، جو ابتدا سے اس کے ساتھ تھا، جس کے وسیلہ سے یہ دنیا بنی، یہ دنیا اس میں قائم ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں
کہ خدا آپ کو کتنا پیار کرتا ہے۔ ہمیں اس کے پیار کی انتہا اور شدت بائبل مقدس سے آگاہی ہوتی ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے جو فانی ہے۔ اس فانی شے میں خدا نے اپنا لا فانی روپ پھونکا اور اس کو جیتی جاگتی شے بنا دیا، نہ ہستی کو ہستی میں بدل دیا۔ اس نے اس کا نام رکھا اور پھر اس نام کو اپنی ہتھیلی پر کھود لیا۔ صفنیہ 3:17 میں یوں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے درمیان ہے اور قادر ہے کہ نجات دے۔ وہ تیرے باعث خوش ہو کر للکارے گا، وہ چپکے محبت رکھے گا، وہ گویا عید کے دن تیری خاطر شادمانی ہو کر رقص کرے گا۔ میرے عزیزو، میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو خدا کی اس لازوال اور عظیم محبت کا جو وہ مجھ سے اور آپ سے رکھتا ہے، سوچ کر ہی میرا وجود تھر تھر کانپنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ خدا مجھ سے جو مٹی کا ایک ڈھیر ہے، جس کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت نہیں، اور اس ارزاں ترین شے کے لیے خدا نے اپنا انمول ترین بیٹا قربان کر دیا۔ اپنے اس بیٹے کے خون سے ہمیں خریدا، جس کے خون کے ایک قطرے کی قیمت کائنات بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ہماری بے وفائیوں، ہماری نافرمانیوں، ہماری دغا بازیوں، دھوکہ دہیوں کے باوجود خدا یسوع خدا سے دعا کر رہا ہے کہ وہ ہمیں خدا باپ اور بیٹے کی محبت میں شامل کر لے، اور ہم میں ایسی ہی محبت قائم کر دے۔ نہ صرف محبت بلکہ اس اتحاد اور یگانگت اور وحدت میں بھی شامل کر لے جس میں خدا باپ اور بیٹا شامل ہے۔ میرے عزیزو، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں، ایسا اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کر کے خدا یسوع المسیح پر ایمان لے آئیں، سچے دل سے توبہ کریں اور ایک سیکرامنٹل زندگی گزاریں، گناہ سے پاک زندگی، نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی، کیونکہ گناہ اور خدا ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور موت کا مطلب جدائی ہے۔ گناہ 3 قسم کی جدائی یا موت کا باعث بنتا ہے۔ پہلی جدائی، انسان اپنی ذات سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی گناہ ہمیں ہمیں سے جدا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو برا اور ننگا محسوس کرنے لگتے ہیں، آدم کی طرح۔ دوسری جدائی، گناہ ہمیں ہمارے پیاروں سے جدا کرتا ہے، آدم اور حوا کی طرح۔ گناہ ہمیں خدا سے جدا کر کے تیسری جدائی قائم کرتا ہے، اور یہی موت ہے۔ آدم اور حوا گناہ کے سبب عدن سے نکالے گئے، لیکن میرے عزیزو، خدا یسوع المسیح نے اپنے خون کا عوض نہ دے کر ہمارا ملاپ باپ سے کروایا۔ خدا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم آپس میں اتحاد سے رہیں، ایک بنے، خدا یسوع مسیح میں قائم رہیں۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور خون پیتا ہے، اس میں وہ اس میں قائم رہے گا۔ میرے عزیزو، خدا نور ہے، ایسا نور جس کے جلال کی تپش کی جھلک سے پہاڑ بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔
ہم براہ راست خدا سے رفاقت نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، خدا یسوع مسیح جو کامل خدا اور کامل انسان ہے، اس کے ساتھ قائم ہو کر خدا کے پیار اور اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خدا کی ذات ایک عظیم بلکہ عظیم سے عظیم تر سمندر کی مانند ہے، اور میری ذات پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے کی مانند ہے۔ سمندر کے سامنے قطرے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جب یہ قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے تو اپنا وجود، اپنی ہستی بھی کھو دیتا ہے۔ مگر میرے عزیزو، اس بات کا احساس سرشاری اور خوشی دیتا ہے کہ اس سمندر میں وہ قطرہ موجود تو ہے۔ قطرہ سمندر تو نہیں بن سکتا، لیکن سمندر میں مل کر قطرہ سمندر ہی بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپس میں پیار قائم رکھو، آپس میں اتحاد قائم رکھو، خدا کے پیار اور اتحاد میں قائم ہو جاؤ۔ یہی خدا یسوع مسیح کی آرزو ہے، یہی خدا یسوع مسیح چاہتا ہے۔ اگاپے اس محبت کو کہتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اگر ایک فریق بے وفا بھی ہو جائے تو پہلا وفادار رہے، خدا کی مانند۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور ہم میں پیار اور اتحاد قائم رکھے۔ آمین۔